ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے۔ آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے۔ آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ آج بابری مسجد کی دل خراش شہادت تمہارے تارے رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہیں ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور نہایت ہی گھناؤنی ناپاک کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم تو روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور اور مظلوم کی کہانیاں تو بہت ہی قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں، وحشت و غبربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم مظلوم بے قصوروں کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکول میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن شاید یہ ان کو معلوم نہیں کہ جب تک کہ مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی، اس وقت تک دین اسلام پر ہم کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔
عزیزان گرامی، وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے ہندوستان میں تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی جنزیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تاریخ ایک المناک باب ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے اور میسور کی دھرتی پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ آپ حضرات مجھے بتائیں کہ کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ حکومت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان و یقین کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی جنزیر سے آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن آج پھر یہ حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین اسلام پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کے زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، کہ حق ہمیشہ غالب و برتر رہتا ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دل خراش شہادت تمہارے تارے رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے
تمہیں ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی ہے۔ آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہے۔ یاد رکھیے اگر اب بھی اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہ کیا تو یاد رکھیے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح تم بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح تم بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور تمہارا کوئی پرسر حال نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔